الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتبعوهم مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں یہ ذکر ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کار جب فرعون اور فرعونی قوم باز نہ آئی، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو ستانے سے اور ایمان بھی نہ لائے، وہ بار بار وعدہ کرنے کے باوجود اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پہ بھی تیار نہیں تھے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جو میلے کے دن آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے، اس بہانے سے تو ویسے بھی شہر سے باہر جاتے ہیں، تو ان کو رات ہی رات لے چلو مصر سے نکالو۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنے جشن بنانے کے لیے گئے ہیں اور تم شام فلسطین پہنچ جانا، یہاں سے نکل جانا۔ چنانچہ اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں سمندر میں تمہیں راستے دے دوں گا، سمندر پہ لاٹھی مارو گے وہاں راستے بن جائیں گے، اور راستے بن جانے کے بعد تم پار ہو جاؤ گے، پیچھے فرعونی آئیں گے، غرق ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو فرعون کو جب شک گزرا کہ یہ لوگ ابھی تک آئے نہیں، کہیں بھاگ تو نہیں گئے، اس نے کارندوں کو بھیجا مختلف شہروں کی طرف، اور اس طرح کہ مختلف چھاؤنیوں سے، شہر کی مختلف چھاؤنیوں سے فوج کو اکٹھا کرو اور ملک کے سرکردہ لوگوں کو بھی اکٹھا کرو۔ اس وقت تفسیر روایات میں آتا ہے کہ مصر کے بڑے بڑے 1000 شہر تھے، اتنی بڑی آبادی تھی کہ 1000 بڑے شہر تھے مصر کے، اور اسی طرح بے شمار چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی تھیں۔ تو بلایا گیا، اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کیا گیا۔ ان کو اکٹھا کرنے پہ 2-3 دن لگ گئے۔ پھر فرعون نے ان کو تیار کیا، ان کا ذہن بنایا کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل ہے تو تھوڑے سے ہیں، لیکن یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، غصہ دلا رہے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، اب یہ بھاگ نکلے ہیں، ہم نے پکڑ کے ان کو دوبارہ اپنی غلامی میں لانا ہے، ہم ان کی خدمت کے عادی ہیں، ان کی خدمت کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو ان کو ہم نے پکڑ کے اپنی غلامی میں لانا ہے، اور ہمارے مقابلے میں تھوڑے سے ہیں، یہ ان کے پکڑنے پہ قادر ہیں، ہم ان کا پکڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہ ہمارے لیے خطرہ بھی ہے، اگر ہم اس طرح چھوڑ دیں ہمارے اقتدار کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا تھا کہ اسی طرح ہم نے
بنی اسرائیل کے تحقق کے بہانے بظاہر تو ان کا یہ تھا، سامنے یہ تھا، ہم نے ان کو ان کے مکانات سے، باغات سے اور خزانوں سے نکال دیا اور واپس انہیں وہ چیزیں نصیب نہیں ہوئی۔ انسان دوسرے کے خلاف منصوبہ بناتا ہے، اس کو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں ہوتا میرا کیا ہوگا۔ غزوہ بدر میں بھی کافر 1000 یا اس سے بھی بڑا لشکر لے کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے نکلے تھے، اور ساتھ بڑی موسیقی چل رہی تھی، گانے بجائے جا رہے تھے اور شراب کی محفلیں چل رہی تھی، اور بہت کچھ تھا ان کے پاس کہ آج ہم نے ان کا خاتمہ کرنا، لیکن ان کا خاتمہ تو کیا کرتے، اپنا خاتمہ کرا کے آگے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں اہل ایمان کو کہ دوسروں کو چھیڑے نہ، اور جو ان کو چھیڑے اس سے گھبرائے نہ، جو ان کو چھیڑے گھبرائے نہ اور دوسروں کو چھیڑے نہ۔ ہمارا دین کتنا بڑا دین ہے، کتنا جامع دین۔ یہ اور ادیان کی طرح چند رسمی عبادات کا نام نہیں ہے کہ بس مخصوص شکل کی ہفتے میں ایک دن جا کے عبادت ادا کر لیں، نہیں، پوری زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے اس میں، پوری زندگی کے ہر موڑ لمحے کے لیے رہنمائی موجود ہے، ایک جامع دین ہے، تاکہ ایمان والا اور واقعی ایمان والا جس کے پاس ایمان کے تقاضے کے مطابق علم بھی ہو تو وہ کہیں پریشان نہیں ہوتا کبھی بھی، نہ غمی کے وقت نہ خوشی کے وقت گمراہ ہوتا ہے اور حد سے آگے بڑھتا ہے، اعتدال سے ہٹتا ہے، اور نہ پریشانی کے وقت پریشان ہوتا ہے، مصیبت کے وقت نہ اوروں کے لیے منصوبے بناتا ہے، اس طرح اپنے پاؤں نہیں کاٹتا خود، اور جو اس کے خلاف بنے اس سے پریشان بھی نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک درست ہوا تو ہمیشہ مخالفین ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں، مخالفین، اور پروپیگنڈا اس کو دنیا خاص کر کفار ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہتھیار، پروپیگنڈا کے ذریعے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی یا جماعت یا لوگ حق پہ ہوں، وہ جب حق پہ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہیں، تو اللہ سارے پروپیگنڈوں کو ناکام بنا دیتا ہے اور اللہ ان کی حقانیت دنیا کو دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی علماء کے قریب ہو، دیندار لوگوں کے قریب ہو، ان کی باتیں سنیں، جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ میں نے سنا ہے جو رائیونڈ کا مرکز بنا، یہاں مخالفین نے اتنا تنگ کیا ان کو، اتنے نقصانات پہنچائے، ڈنڈے لے کے آتے تو ایک دوسرے کی پٹائی کر دیتے، ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے، چلے جاتے۔ اگر تھانے میں جا کے پرچہ کٹاتے تو پولیس آ کے پرچہ کرانے والوں کو پکڑ کے لے جاتی۔ ایسی غیبی مدد ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لوگ دنگ رہ جاتے۔ اور پھر اللہ نے رائیونڈ مرکز کو اتنا مقبول بنایا کہ اب جہاں سے تبلیغ آئی تھی انڈیا سے، تو اب یہاں سے وہاں کی رہنمائی بھی ہوتی ہے، وہاں اتنا اتفاق اتحاد نہیں جتنا یہاں۔ کس چیز کا مظہر ہے، کس چیز کا سبق ہے یہ کہ حق والا حق پہ ڈٹا رہے، گھبرائے نہ، اور اس کی نظر اللہ پہ ہو، اللہ کی ذات پہ، اس پہ یقین ہو، تو کبھی کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر مجبوراً اس کو ہجرت کرنی پڑ جائے، اول تو اللہ بچا دیتا ہے، کب پڑ جائے تو اللہ اس ہجرت کی جگہ کو اس کی ترقی کے لیے، دنیا آخرت دونوں، دنیا اور دین دونوں کی ترقی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ نے مکہ چھوڑا، مدینہ گئے،
اللہ نے مدینے کو دارالاسلام بنا دیا. ایسا دارالاسلام بنا کہ وہاں سے پھر اسلام کہاں کہاں تک پہنچا. خود 8ویں سال مکہ میں بھی پہنچا اور مکہ بھی دارالاسلام کا حصہ بن گیا. لیکن وہاں سے پھر ممالک تک، آدھی دنیا تک پھیلا اور اس کی حکومت قائم ہو گئی. تو اس لیے قرآن کی تعلیمات یہی ہے کہ اللہ کے بنو تو ساری چیزیں تمہاری بن جائیں گی. اللہ کی مدد ہوگی، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا واقعہ یہی تو بتاتا ہے. اللہ چیزوں کی تاثیر بدل دیتا ہے. جس چیز کی تاثیر 100% یقینی ہو، لوگوں کے دل و دماغ میں رچی بسی ہو، اللہ اس تاثیر کو روک دیتا ہے، بلکہ اس کی تاثیر کو بدل دیتا ہے. وہ اگر ڈبونے والی ہے وہ راستہ دینا شروع کر دیتی، وہ اگر کاٹنے والی ہے تو وہ بچانا شروع کر دیتی. بچانا کیا ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے آواز نہیں آئی تھی کہ خلیل کی مانوں یا خلیل کے رب کے مانوں؟ خلیل کہتا ہے کاٹو، رب کہتا ہے مت کاٹو. تو ظاہر ہے میں اور خلیل اور ساری چیزیں تو خلیل کے رب کے تابع ہیں، اسی کے مخلوق ہے. ہم نے تو رب کی بات ماننی ہے. خلیل جو یہ قربانی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ کیوں؟ رب کا حکم ہے. تو مجھے اسی طرح حکم ہے مت کاٹو. کاٹنے والی بچانے والی بن گئی. یہ واقعات اللہ نے ویسے نہیں بیان کیے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، ہمیں ایمان پہ چلانے کے لیے اللہ نے بیان کیے ہیں. کیونکہ قصے کہانیوں کی کتاب ڈائجسٹ تو نہیں ہے یہ، اس لیے تو اللہ نے ایک جگہ سارا واقعہ نہیں بیان کیا ہے، مختلف جگہوں میں مختلف واقعات، مختلف اس سے جس سے جتنا سبق مطلوب تھا. اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے. ایمان و یقین بہت بڑی چیز ہے. ایمان و یقین جیسے حاجی عبدالوہاب صاحب یہ رٹ لگاتے تھے، جو بھی عالم جاتا یہی رٹ، شیخ العزیز پاس جاتا یہی رٹ، مفتی اعظم پاس جاتا یہی رٹ، عامی جاتا یہی رٹ، عالم جاتا یہی رٹ، کہ بھئی لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ اور یہ تعلیم عام کرو، لوگوں کا یہ جو ہے نا یقین بناؤ کہ سارے کے سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جائے، لوگوں کے پاس، سب کے پاس یہ پیغام پہنچ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ان کے دلوں میں بیٹھ جائے. انبیاء نے یہی محنت کی، صحابہ نے یہی محنت کی، ساری آسمانی کتابوں نے یہی تعلیم دی، اور اللہ نے ساری انسانیت کو یہی سمجھایا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے، مخلوق سے کچھ یا نہ ہونے کا یقین دل و دماغ میں بٹھا دو، کامیاب ہو جاؤ. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے دل میں بیٹھ جائے پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح تنہا نمرود جیسے ظالم اور بڑی بادشاہت والے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر فرعون جیسے جابر ظالم آدمی کے بہت بڑے لشکروں، بڑے مجمع کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، تمہارے پاس دنیا کے اسباب کی طاقت ہے، تمہاری طاقت میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ان سے ہم نے وہی چیزیں لی بنی اسرائیل کو ملتی. آج کی آیات میں اس واقعہ کا اگلا حصہ ہے کہ پھر کیا ہوا. 3 دن کے بعد جب فرعون نے لوگوں کا ذہن بنایا، انہوں نے حامی بھری کہ ٹھیک ہے میں تعاقب کرنا چاہیے، چل پڑے. کس وقت چل پڑے؟ سورج نکلتے وقت. سورج نکل جائے، روشن ہو جائے، اس وقت چل پڑے. اور ظاہر 3 دن جو فرعون یہ پروگرام بنا رہا تھا، اس اثناء میں بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پہنچ چکے تھے. اب پیچھے سے انہوں نے جب 3 دن کے بعد چلنا شروع کیا تو آخر یہ پہنچے، ان کے قریب جب پہنچے تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. جب دونوں نے دیکھ لیا، ان کی نگاہ ان پہ پڑی، ان کی ان پہ پڑی.
تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ساری زندگی ان کی غلامی میں رہ چکے تھے سینکڑوں سال، وہ گھبرائے، بڑے گھبرائے اور کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ گئے، ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، ہمارے پاس کشتیاں بھی نہیں ہیں، لانچ نہیں ہے، اور پیچھے اب فرعون کی فوجیں آ گئی تو کہاں جائیں گے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب کا وعدہ تھا، بتایا تھا اللہ نے، اور وعدے پر نبی ہونے کی وجہ سے یقین تھا انہیں کہ اللہ کا جب وعدہ ہے فرعون تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، فرعون ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے، القریب وہ مجھے راستہ بتائے گا، کوئی راہ بتلائے گا، مطلب کیا، بچاؤ کا کوئی سامان کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تفسیر روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے، بالکل کنارے پہنچے تو ان کے خادم خاص یوشع بن نون علیہ السلام یہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعد نبوت ملی تھی ان کو، اور ان کے خادم خاص تھے وہ جو خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے، اور قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے نوجوان سے کہا، وہ نوجوان یہی تھے یوشع بن، یہ خادم تھے، اللہ نے بعد میں خدمت کی وجہ سے، سچی خدمت کی وجہ سے نبوت عطا کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ سمندر پہ لاٹھی مارو، راستے بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر مارو، پھر دیر کس کی ہے، دیر کس چیز کی ہے، مارے لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر پھٹ پڑا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ پانی ایسا کھڑا ہوا جیسے یہ منجمد برف ہوتی ہے، منجمد برف، اور پھر اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا چل پڑی، راستے خشک بھی ہو گئے، چلنے کے قابل بھی ہو گئے، اور پھر اس میں طاقتیں بنے جس سے روشن دان بنے، جس سے بنی اسرائیل ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے سفر کے دوران۔ چنانچہ یہ پار ہو گئے۔ ادھر اس طرف جب آخری اسرائیلی پار ہوا تو ادھر سے آخری فرعونی اندر ہوا سمندر میں۔ پھر اللہ نے حکم دیا پانی کو مل جا، وہ مل گیا، اور سارے کے سارے گئے۔ ان کا ایک ضائع نہیں ہوا اور ان کا ایک بچا نہیں۔ یہ اللہ نے سبق دیا دنیا کو، ان کا ایک ضائع نہیں ہوا، ان کا ایک بچا نہیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیلی تو راستوں سے جا رہے ہیں، اس نے ارادہ کیا کہ میں بھی جاؤں، لیکن پھر اس نے پس و پیش کیا، کوئی گھبرایا کہ یہ نہ ہو کہ میں جاؤں تو غرق ہو جاؤں، رکا۔ جناب جبرائیل امین آئے کالے گھوڑے پہ، اور انہوں نے فرعون کے گھوڑے کے آگے آگے اپنا گھوڑا چلا دیا، پانی کے اندر داخل کیا۔ فرعون کے گھوڑے نے جب دیکھا تو گھوڑا اس گھوڑے کے پیچھے چل پڑا۔ فرعون نے تو پس و پیش سے کام لیا کہ غرق نہ ہو جاؤں، رک گیا، لیکن جبرائیل امین کے گھوڑے کو فرعون کے گھوڑے نے جب دیکھا پیچھے چل پڑا، اور اس طرح جب فرعون پانی میں داخل ہوا تو فرعونی بھی داخل ہوئے۔ پھر سارے جب گئے اس وقت اللہ نے پانی کو کہا کہ تم روکے رہو، اللہ نے روکے رکھا اس کو، لیکن جب آخری فرعونی داخل ہوا پھر کہا مل کے سارے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو اللہ تبارک و فرماتا ہے کہ اس میں البتہ نشانی ہے غور فکر کرنے والوں کی، کیا کہ اللہ اپنے فرمان برداروں کی مدد کرتا ہے اور ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان کے لیے سمندر بھی راستے دے دیتے ہیں۔ جو اللہ کے باغی، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، اللہ مٹانے پہ آ جائے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ 13 لاکھ کا لشکر پھر اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ دیکھیں جی، فَأَتْبَعُوهُمْ، پس وہ پیچھے چلے ان کے، کون؟ فرعونی بنی اسرائیل کے، مشرقین، سورج نکلتے وقت، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پس جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک
ہم البتہ پکڑے گئے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے کلا ہرگز نہیں. ان معی ربی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. سیہدین ان قریب وہ مجھے راہ بتلائے گا. فاوحینا الی موسیٰ بس وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ان اضرب بعصاک البحر یہ کہ مارو اپنی لاٹھی سمندر پر. فانفلق پس پھٹ پڑا. اب یہاں اصل میں عبارت محذوف ہے. پس انہوں نے لاٹھی ماری. فضربا پس انہوں نے لاٹھی ماری. جو لاٹھی ماری تو فانفلق پس پانی اٹھا. پانی کو دو ٹکڑے ہو گئے اور بیچ میں 12 راستے بنے. تفسیر جلالین والی اس قسم کی باتیں نکالتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد قصہ بیان کرنا نہیں ہے تو مقصودی باتیں بیان کرتے ہیں. فانفلق پس پھٹ پڑا سمندر. فکان کل فرق پس تھا ہر حصہ کالطود العظیم جیسے بڑا پہاڑ. وَأَزْلَفْنَا اور پہنچایا ہم نے سم وہاں یعنی اس سمندر میں الآخرین دوسروں کو. کن کو؟ فرعونیوں کو. دوسروں کو یعنی فرعونیوں کو. وَأَنْجَيْنَا اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو. وَمَن مَّعَهُ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے. اجمعین سب کو. ثم پھر اغرقنا الآخرین غرق کیا ہم نے دوسروں کو یعنی فرعونیوں کو. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں ہے ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے. آج بھی 4-5 ارب کی آبادی ہے کم و بیش. ان میں سے 1 ارب مسلمان ہے اور باقی جو ہے 4 ارب. یہ تو بہت پہلے تفسیر دروس القرآن نے بات کی ہے. ممکن ہے اس سے بھی آبادی بڑھ گئی ہو. تو اس وقت 5واں حصہ جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ مسلمان تھا. اور اس میں بھی حقیقی مسلمان خدا جانے کتنے ہوں گے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں, بات مانتے نہیں, بہت کم ماننے والے ہوتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب البتہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے. کافروں کے لیے زبردست اور پکڑنے والا ہے اور مومنوں کے لیے ماننے والوں کے لیے انتہائی رحم کرنے والا ہے. اللہ ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.